بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون ہر حمزہ وصلی مفتوح کے داخل شود برا حمزہ استفہام بألف بدل کردہ شود وجوباً بمع باقی داشتن التقاء ساکنین بمع باقی داشتن اس قانون کا نام ہے آل آنا آل حسن کا۔ اس قانون کا نام ہے اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 3 شرطیں ہیں۔ اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 3 شرطیں ہیں۔ اس قانون کا نام ہے آل آنا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم اور 3 شرطیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ حمزہ استفہام حمزہ وصلی کو الف سے تبدیل کرنا اور پھر التقاء ساکنین کو باقی رکھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے تبدیل کرنا اور التقاء ساکنین کو باقی رکھنا واجب ہے۔ مثلاً الآن اب لام تو پہلے سے ساکن ہے، اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے تبدیل کریں گے تو بنے گا آن۔ تو حکم یہ ہے کہ حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے تبدیل کرنا اور پھر التقاء ساکنین کو باقی رکھنا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی ہو۔ اعتراضی مثال اکرم یا انذرتہم۔ اب انذرت کے اندر بھی حمزہ قطعی ہے، اکرم کا بھی حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ جو حمزہ وصلی ہے یہ مفتوح ہو۔ حمزہ وصلی جو ہے یہ مفتوح ہو، حمزہ وصلی مفتوح ہو۔ اعتراضی مثال اکتسب کہ یہ حمزہ وصلی تو ہے، پہلی شرط تو موجود ہے لیکن دوسری شرط یہ تھی کہ مفتوح ہو، یہ مفتوح نہیں۔ دوسری شرط تھی کہ مفتوح ہو، یہ مفتوح نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ اس حمزہ سے پہلے حمزہ استفہام کا ہو۔ حمزہ استفہام وہ ہے جس کے اندر پوچھنے کا معنی ہوتا ہے۔ اعتراضی مثال جاء الحسن۔ اب الحسن والا یہ حمزہ وصلی بھی ہے، مفتوح بھی ہے، دونوں شرطیں موجود ہیں لیکن تیسری شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے جو حمزہ ہے وہ استفہام کا ہو۔ اب یہاں جاء الحسن، یہ الحسن والا یہ حمزہ استفہام کا نہیں ہے۔ اتفاقی مثال ہے الآن۔ اتفاقی مثال الآن الآن۔ اب یہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کو دیکھو، والا حمزہ وصلی بھی ہے، مفتوح بھی ہے، اور اس سے پہلے جو حمزہ ہے یہ استفہام والا حمزہ ہے۔ اس سے پہلے والا جو حمزہ ہے اور یہ جو کالا لکھا ہوا ہے، کالا الآن ہے، یہ حمزہ استفہام کا ہے۔ ایسے میں اب یہ جو حمزہ وصلی ہے مفتوح ہے، اس کو کر دیں الف سے تبدیل۔ جب الف سے تبدیل کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ لام پہلے سے ساکن ہے اور اس کو الف کیا تو الف خود بخود ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اب یہ ہوگا آل آنا آل آنا۔ تو کہتا ہے کہ الف کو ساکن کریں گے۔ اب التقاء ساکنین سے پہلا ساکن مد ہے، اس کو حذف نہیں کریں گے ایسے میں، تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اندر سوال ہے، یہ انشائیہ ہے، یہ خبریہ نہیں ہے، کیونکہ آل آن اس کا معنی کیا ابھی، آل آن کا معنی آل حسن، اس کا معنی کیا حسن موجود ہے۔ ایسے میں
اچھا، اب اگر اس الف کو گرا دیں، مثلاً الآن ہے، آن، اب اس حمزے کو الف سے تبدیل کریں تو ہو جائے گا الآن۔ اب اس پہلے کو التقاء ساکنین سے گرا دو تو یہ بن جائے گا الآن۔ اب یہ الآن خبریہ ہے، اس کا معنی ابھی، الآن کا معنی ہوتا ہے کیا ابھی، وہ سوالیہ ہے، اور الآن معنی الآن جئت، ابھی تم آئے ہو حق پر، اور الآن کا معنی کیا آئے ہو تم۔ ایسے میں الآن اور الآن فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ خبریہ اور انشائیہ میں فرق کرنے کی خاطر کہ حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے تبدیل کر کے اس کے ساکن کو باقی رکھنا واجب ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے۔ اتنی بات آگی ذہن میں۔ اب الآن یہ حمزہ وصلی ہے، مفتوح ہے، اس سے پہلے حمزہ استفہام کا ہے۔ اگر حمزہ استفہام کا داخل ہو حمزہ وصلی مکسور یا حمزہ وصلی مضموم پر، تو پھر حمزہ وصلی کو حذف کر دینا واجب ہوتا ہے۔ وہی حمزہ وصلی، حمزہ استفہام کا اگر داخل ہو حمزہ وصلی مفتوح پر، تو اس کے لیے یہ قانون ہے کہ اس حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے تبدیل کرنا اور التقاء ساکنین کو باقی رکھنا واجب ہے۔ اگر یہ حمزہ وصلی جو ہے حمزہ استفہام کا داخل ہے حمزہ وصلی پر، لیکن وہ حمزہ وصلی مکسور ہے یا مضموم ہے، مفتوح نہیں، مفتوح ہے تو یہ قانون ہے، اگر مضموم ہے یا مکسور ہے تو پھر اس حمزہ وصلی کو حذف کر دینا واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اصطفیٰ، مثلا اصطفى البنات، اصطفى یا اصطفى یا اصطفى یا۔ اب اصطفى سے کیا ہو جائے گا؟ اصطفى البنات، اصطفى البنات، ٹھیک ہے۔ اب یہ حمزہ وصلی ہے، مکسور ہے یا مفتوح ہے؟ مکسور ہے۔ اب اس کے اوپر اس سے پہلے لاؤ حمزہ استفہام کو، اس سے پہلے اب کیا ہوگا؟ عائش میں اب اگر یہ ہوتا حمزہ وصلی مفتوح تو پھر اس کو الف سے تبدیل کرتے، الف بھی ساکن صاد بھی ساکن، تو دونوں ساکنین کو باقی رکھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ حمزہ استفہام کے بعد والا حمزہ ہے وصلی لیکن مکسور ہے، جب مکسور ہے تو اس کو بالکل حذف کر دو، اس کو کیا کر دیا؟ اب یہ پڑھا جائے گا اصطفى البنات، ایسے میں اصطفى البنات، اس کا معنی کیا پسند کیا ہے اللہ پاک نے لڑکیوں کو۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی حمزہ استفہام کا داخل ہو حمزہ وصلی پر، پھر دیکھیں گے کہ یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ مفتوح ہے، اگر حمزہ وصلی مفتوح ہے تو اس کو الف سے تبدیل کریں گے، یعنی اس کو ساکن کریں گے، پھر التقاء ساکنین کو باقی رکھنا بھی واجب ہے۔ آئے سنیں۔ اور اگر حمزہ وصلی مکسور ہے یا مضموم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو حذف کر دینا واجب ہے، اس حمزہ وصلی کو۔ اتنی بات آگے ذہن میں۔ قانون ہر کلمہ کے دران زیادہ از دو حمزہ جمع شون، تخفیف کردہ میں شود دوم و چہارم باقی برحال باشن۔
اس قانون کا نام ہے تخفیف والا. اس قانون کا نام ہے تخفیف والا. سو بناسو سبق کا ورنہ نہیں جی ارائیں ناسوس جی اچھا اچھا اے پیون ٹھوپیا ورنہ نہیں جی انت اچھا اس قانون کا نام ہے تخفیف والا قانون. اس قانون کا نام ہے تخفیف والا قانون. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے اور 2 شرطیں. ایک شرط بس. حکم یہ ہے اس کا کہ دوسرے اور چوتھے حمزے میں تخفیف کرنا واجب ہے. یہ فرضی ایک قانون ہے. حکم یہ ہے کہ دوسرے اور چوتھے حمزے میں تخفیف کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ 2 حمزوں سے زیادہ حمزے اکٹھے ہوں. اعتراضی مثال مانا کہ 2 حمزے ہیں. اتفاقی مثال اب اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ 5 حمزے ہوں. اس کو بناؤ سفر جلن کی طرح. سفر جلن کی طرح. اب یہ ہے 5 حمزے. اس میں اب پہلے 2 حمزے جو ہیں پہلے 2 حمزوں کو ایک کلمہ شمار کر لو. اب 2 حمزے متحرک ہیں اکٹھے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے تو اوادم والا قانون جاری کرو. اوادموں کا حکم کیا تھا؟ دوسرے حمزے کو واو سے تبدیل کر کے پڑھنا واجب ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اچھا اب تیسرے اور چوتھے حمزے کو ایک کلمہ تصور کرو. تیسرے کو اور چوتھے کو کہ 2 حمزے ہیں اکٹھے بھی ہیں ایک کلمے میں ہے. پہلا ساکن ہے تو کہ رأیون والا قانون کہتا ہے کہ دوسرا جو حمزہ متحرک ہے اس کو یا سے تبدیل کر دینا واجب. تو یہ ہو جائے گا اوایاون. اب دیکھو یہ دوسرے میں اور چوتھے میں جو ہے تخفیف کیا. باقیوں کو اپنے حال پہ رکھا. 5 حمزے تھے سفر جلن کی طرح ان کو بنایا. فرض کر لیا کہ یہ سفر جلن کی طرح ہیں تو اب دوسرے حمزے میں اوادموں کا قانون سے واو ہوا اور چوتھا حمزہ کے رأیون والے قانون سے یا ہوا. اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اچھا اگر اس کے حمزے ہوں 4. کتنے حمزے ہوں؟ 4 حمزے ہوں. اس کے حمزے ہوں 4. یہ 4 حمزے ہیں کہ نہیں؟ اب اس میں بھی وہی اوادم والا قانون جاری کرو. پہلے 2 حمزوں میں اور پچھلے 2 میں رأیون والا. تو اب یہ بنے گا آوائیون. اگر حمزے ہوں 3 حمزے کیا ہیں 3 ہوں آن. اب پہلے 2 حمزوں کو ایک کلمہ تصور کر کے اس میں اوادم والا قانون جاری کرو. آواون کیا بنے گا؟ آواون آواون. اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اب جو خدمت والے ساتھی ہیں وہ چلے جائیں باقی ساتھی بیٹھے رہیں. سید عبد البدی صاحب خدمت والے عبد البدی
انعام اللہ ولد عبد الحمید